السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، در حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور تم سب میرے پاس موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے اور اطاعت کرتے ہو۔ جو وحشت تم پر طاری ہے وہ زمین پر نہیں ہے، اس لیے ان سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے نیک اور پارسا فرشتے چن لو، اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تب ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے 3 فرشتے پیش کیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے غصہ اور شہوت دے کر فرمایا، جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی ہوگی۔ پہلا، شراب نہیں پینا، دوسرا، زنا نہیں کرنا، اور تیسرا، قتل مت کرنا، اور چوتھا، بت کو سجدہ مت کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر عائد کی گئیں، لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، اور پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آنے پر رضامند ہو گئے۔ ان دونوں فرشتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں آسمان پر دیگر ملائکہ میں سے سب سے زیادہ زاہد اور عابد فرشتے تھے۔ ان کو شہر بابل پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا، اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرا نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کا حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے زہرا ستارہ ستاروں میں سب سے زیادہ حسین ہے، اسی طرح وہ خاتون بے حد حسین تھی۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس لیے اگر تم اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اس سے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوایا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا پھر اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین و آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو زہرا خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو تم پل بھر میں آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس خاتون نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھنے کی فرمائش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔
لیکن زہرا کو تو پہلے آسمان کھینچ لیا گیا اور ہاروت و ماروت کے پر کاٹ لیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی۔ اس کے بعد ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں اور ان کا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور دیگر ملائکہ سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عرصے تک زمین پر دربدر بھٹکتے رہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی گئی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس نبی کے پاس پہنچے یہ سوچ کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری توبہ کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے ہاروت و ماروت کے لیے اللہ پاک سے رجوع کیا، جس کی کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، اور پھر آخر کار ان کو نجات ملے گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں وہ دونوں قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اسی سبب آسمان پر فرشتے زمین والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہے جن کے سبب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے پر گزار دیتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند و برتر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔